خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام یاران طریقت قبلہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مصطفی ورکر کنونشن کے نام سے یہ خوبصورت تقریب منعقد ہوئی، جس میں انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو تو قبلہ برادر مکرم ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی صاحب ہی کریں گے۔ میں چونکہ میزبان ہوں لیکن ان کے حکم پہ چند باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر دعا کریں، اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس مقصد، مشن اور مدعا کے لیے ہم جمع ہیں، اللہ ہمیں اس پر کاربند رہنا نصیب فرما۔ چونکہ ادارت المصطفیٰ ایک ایسی ترویج شریعت اور احیاء سنت کی عظیم روحانی تحریک ہے جس نے ہماری قرآن پاک سے خوبصورت دوستی لگائی، اور قرآن کے نام پہ آج بھی ہم جمع ہیں۔ اللہ ہمیں اسی نام پہ جمع رہنے کی توفیق دے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی وادی سے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتے تو بچھانے والوں نے حضور کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، کھودنے والوں نے میرے رسول کی راہوں پہ گڑھے بھی کھودے، مارنے والوں نے میرے پیغمبر کو طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے، پھینکنے والوں نے میرے حضور کے سر انور پہ اجری بھی پھینک دی۔ وہ بدبخت جانتے نہیں تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں تبلیغ کا آغاز کیا، آج میں اور ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے کہنے پہ آپ کے پاس آئے، جس محبت، جس خلوص اور جس پیار کے ساتھ آپ نے استقبال کیا، محبتوں سے نوازا، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، پتیاں پھینکیں، پیار دیا، عزت کی مسند دی، بات سننے پہ آمادہ ہیں، حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو آج تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ میں اس دور کی بات سنا رہا ہوں جب حضور گھر سے نکلتے، لوگ پھول لیے راہوں پہ کھڑے نہیں تھے ہوتے، نعرے نہیں تھے لگاتے، ہار نہیں تھے پہناتے۔ حضور بات کرتے، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، نہیں سنیں گے تیری بات۔ میرے حضور نے ان لمحات میں یہ نہیں کہا کہ میاں نہیں سنتے تو نہ صحیح، تمہارے بھلے کی بات تھی، نہیں۔ میرے کریم آقا اپنے مشن سے اتنے مخلص تھے، اتنے پختہ تھے، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے کوئی بات نہیں میاں، جب کانوں سے انگلیاں نکالو گے میں محمد پیغام حق دے کر ہی جاؤں گا۔ اس محبت سے، اس پیار سے میرے حضور نے ان لوگوں کو تبلیغ کی، پتھر مارنے والے اپنا کام کرتے رہے، کانٹے بچھانے والے اپنے مشن پہ رہے، گڑھے کھودنے والوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا کام انہوں نے بھی جاری رکھا، لیکن میرے حضور نے بھی جب وہ اپنے مشن کو آگے بڑھانے کی حد کر دی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت سے، جس پیار سے لوگوں کو تبلیغ فرمائی، آپ نے علماء سے سنا 13 سال مکے کی سرزمین پہ حضور تبلیغ دین کرتے رہے، 13 سال، اور ان لوگوں نے حضور کو کتنی اذیتیں دی، ہر ظلم، ہر جبر میرے حضور پہ انہوں نے روا رکھا۔ صرف حضور پر ہی نہیں، میرے کریم آقا کے غلاموں کو مکے کے چوک میں زندہ ان کے بدن پہ کیل بھی ٹھونکے گئے، اس انداز سے ذہنی اذیت بھی دی گئی، لیکن میرے حضور نے کبھی بھی ان کے لیے بد دعا
نہیں کی، کبھی بیزاری کا اظہار نہیں کیا۔ طائف کے بازاروں میں تو اللہ کے فرشتوں نے بھی آ کے کہا حضور حکم کریں، یہ جو لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں ان کو اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ لے جائیں، الٹا کر کے پٹک کے زمین پہ دے ماریں، حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے۔ لیکن میرے حضور نے بد دعا نہیں دی۔ صحابہ نے بھی عرض کی حضور بد دعا کر دیں، ان ظالموں کا تماشا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن میرے حضور نے بد دعا نہیں دی، مسکرا کے فرما صحابہ ان سے نہیں تو ان کی نسلوں سے مجھے ایمان کی توقع ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے، لبوں نے جنبش کی تو لفظ تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ اسے ہدایت دے یہ تیرے سونے محمد کو جانتے ہی نہیں۔ یہ میرے حضور کا انداز تھا پیار سے۔ اور جب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت، ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی، کچھ ایک روایت میں 6 ایک روایت میں 12 لوگ جب مدینہ طیبہ حضور کا نام سن کر ہدایت کی راہوں پہ آ گئے تو انہوں نے یہ عرض کی کہ حضور کوئی ایسا شخص بھیجے جو ہمیں اسلام کی تبلیغ کرے۔ تو میرے حضور نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جو شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ فرماتے اس اتنی نفیس طبیعت اور اتنا خوبصورت خاندان تھا، خوش لباس تھے، خوش طبیعت، خوش شکل تھے، اور اتنی خوبصورت خوشبو لگاتے کہ جس گلی سے گزر جاتے خوشبو سونگھ کے ہمیں پتہ چلتا تھا گھروں میں بیٹھ کر ہی کہ گلی سے گزرنے والا یقیناً مصعب بن عمیر ہے۔ خوشبو اتنی خوبصورت لگاتے۔ لیکن جب اسلام کی راہوں پہ آئے، تبلیغ شروع کی تو گھر والوں نے مال تو چھین نہیں تھا، بدن کے کپڑے بھی چھین لیے تھے۔ تو میرے حضور نے ان کو بھیجا جاؤ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو تبلیغ کرو۔ بھی حضور نے ہجرت نہیں کی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اسد بن زرارہ کے گھر جا کر ٹھہرا تو وہ مجھے روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر لے جاتے تاکہ میں وہاں جا کے لوگوں کو تبلیغ دین کروں۔ جب لوگوں کو میں بات کرتا، محبت سے دین اور اسلام پیش کرتا تو وہ اس حکمت سے بات کرتے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ نفرتوں کو پالنے والے لوگ محبت کے پیاسے ہیں، تو ہم تو محبت کے سوداگر ہیں۔ تو میں محبت سے دین پیش کرتا، میں ان کو بتاتا کہ دین پیار کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین امن کا نام ہے، اور دین رواداری و مساوات کا نام ہے، تو لوگ قبول کرتے۔ اسد بن زرارہ مجھے ایک دن ایک بستی میں لے گئے جس بستی کے سردار تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن ابی وقاص اس بستی کے سردار تھے اور اسد بن زرارہ سے رشتہ داری تھی۔ جب ان کی بستی میں حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں کہ مجھے اسد بن زرارہ لے گئے تو سعد بن ابی وقاص نے عزید بن حزیر سے کہا جاؤ اور جا کے اس سے کہو، چونکہ میرا رشتہ دار ہے، میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ کہیں میرا خاندانی اختلاف نہ بن جائے۔ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ سے جا کر کہو کہ ہماری بستی سے واپس لوٹ جائیں، جس دین پہ ہم چل رہے ہیں ہمیں چلنے دیں۔ اچھا یہ بات میں رک کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک بستی میں 2 سردار ہوتے ہیں، جس طرح آج ناظم اور نائب ناظم ہوتے ہیں۔ تو بڑے سردار کا نام سعد بن ابی وقاص تھا، چھوٹے سردار کا نام اسید بن حزیر تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے اسید بن حزیر سے کہا پہلے تو جا، میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں آنے والے، ان سے کہو تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، لیکن ہمارے گاؤں میں آ کے نئے دین کی تبلیغ نہ کرو۔ اسید بن حزیر کہتے ہیں میں بڑے غصے میں گیا، میں گیا تو سامنے 2 شخص کھڑے تھے، مصعب بن عمیر، اسد بن زرارہ۔ تو میں نے جا کر بات کرنے سے پہلے انہیں 8-10 مرتبہ برا کہا، اپنے لہجے میں انہیں گالیاں دیں، اور بعد کے اندر میں نے کہا ہمارے سردار کہتے ہیں عزت کے ساتھ ہماری بستی سے واپس لوٹ جاؤ، اپنے نئے دین کی تبلیغ مت کرو۔ تو جتنے تلخ لہجے سے میں نے گفتگو کی، جتنا میں نے ان کو برا بھلا کہا، تو جب میں خاموش ہوا تو مصعب بن عمیر مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر، مصعب بن عمیر مسکرا پڑے، کہا اسید بن حزیر تو نے اپنی بات کہی، ہم نے خاموشی سے سنی، اجازت ہو تو ہم بھی اپنی بات کر لیں، تمہاری سمجھ میں آ گئی تو سن لینا، نہ آئی تو ہم واپس لوٹ جائیں گے۔ تو نے محبت سے کی، ہم نے سنی،
ہمیں بھی تو کہنے کا موقع دو، ہم جبر تو نہیں کرتے، تمہاری سمجھ میں آئے گی دین قبول کرنا، نہ آئے گی تو ہم لوٹ جائیں گے۔ اسید بن حضیر نے کہا یار کیسا تحمل مزاج انسان ہے، کہا بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس دین کو لے کر ہم آپ کے پاس آ گئے وہ کوئی انوکھا دین نہیں ہے۔ خدا کی توحید کے بعد ہم بتاتے ہیں کہ اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام مساوات کا نام ہے، اسلام صلہ رحمی کا نام ہے، اسلام محبتیں بانٹتا ہے، مسکراہٹیں بانٹتا ہے، پیار بانٹتا ہے، بڑے چھوٹے کو بڑے کی عزت کا درس دیتا ہے، بڑے کو چھوٹے سے پیار کا درس دیتا ہے، ماں باپ کی عزت کرنے کا درس دیتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا درس دیتا ہے۔ جب ہم نے اسلام کی ترجمانی کی تو مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں بات کر کے ابھی خاموش نہیں ہوا تھا تو میں نے دیکھا اسید کے ماتھے پہ اسلام کا نور چمک رہا تھا۔ تو جب میں بات کر کے چپ کر گیا نا تو اسید بن حضیر نے کہا تیرے لہجے میں کتنی مٹھاس ہے۔ ان کے لفظوں کو اگر میں اپنے لہجے میں کہوں تو انہوں نے مخاطب کر کے حضرت مصعب بن عمیر سے کہا ہوگا کہ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ انہوں نے کہا یار مجھے تیری بات سمجھ چل گئی ہے، جس انداز سے تو نے مجھے کہا میں تیری بات کو قبول کرتا ہوں، یہ دین تو غلط نہیں ہے، یہ تو محبتوں کا دین ہے، پیار کا دین ہے، یہ تو دین قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر میں جا کر کہوں گا بڑے سردار کو وہ تو مجھے ڈانٹے گا کہ تجھے تو بھیجا تھا انہیں واپس کر کے آ، تو خود قبول کر لیا۔ تو میں جا کے بڑے سردار کو یہاں تک بھیجتا ہوں، جس انداز سے تو نے میرے سے بات کی ہے اسی انداز سے ان سے کرنا۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا ٹھیک ہے۔ اسید بن حضیر واپس گئے تو سعد بن ابی وقاص اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اپنے دوست سے کہنے لگے دور سے دیکھ کر یہ جو اسید آ رہا ہے جو گیا تھا لوٹ کے آنے والا مجھے وہ نہیں لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی ہے۔ تو اسید بن حضیر کہتے ہیں جا کے میں نے اپنا لہجہ بدل لیا، میں نے کہا سعد بن ابی وقاص سے وہ جو تمہارا رشتہ دار تبلیغ کرنے آیا تھا فلاں قبیلے کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا، بلکہ قتل کرنے کے لیے وہ وہاں آمادہ ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے، اگر تم وہاں نہ گئے تو ان قریب تجھے اپنے رشتہ دار کے قتل کی خبر مل جائے گی، اور اگر تم جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تمہارے جانے سے تیرا عزیز بچ جائے، فلاں قبیلے کے لوگ تیرے عزیز کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے بات تو غلط ہی کہی لیکن میری نیت تھی کسی طرح سے سعد بن وقاص وہاں پہنچے۔ تو سعد بن ابی وقاص وہاں سے اٹھے، میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت کیا ہے میرے عزیز کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو جب وہاں گئے نا تو اسید بن حضیر نے تو تھوڑے جملے کہے ہوں گے، سعد بن ابی وقاص نے جتنا کہنا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ برا کہا، اپنے انداز میں نہ جانے کیا کیا لفظ کہے ہوں گے، بڑے تلخ اور بڑے ترش لہجے میں کہا کہ خبردار آئندہ تم اپنی تبلیغ لے کر یہاں آئے تو نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ 2 4 10 منٹ جتنا بولنا تھا بولتے رہے، محبت سے، پیار سے، خاموشی سے، نرمی سے۔ مصعب بن عمیر فرماتے ہیں ہم نے ان کی بات کو سنا، جب ان کی بات مکمل ہوگی تو سعد بن ابی وقاص سے میں نے کہا کہ جو آپ نے کہنا تھا وہ کہہ لیا، اجازت ہو تو میں بھی اپنی بات کہہ لوں، سمجھ آئی تو مان لینا نہیں تو ہم لوٹ جائیں گے۔ کہا بتاؤ، بڑے ترخ لہجے میں کہا بتاؤ۔ اسی مٹھاس، اسی محبت، اسی نرمی کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں حضور کا دیا ہوا پیغام میں نے ان کو دیا۔ میاں اسلام کس کو سمجھتے ہو؟ اسلام محبتیں بانٹتا ہے، اسلام پیار بانٹتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے قبلہ جی بتاتے ہوتے ہیں کہ یار جو بندہ تمہاری مخالفت بھی کرے نا تو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دینا جواں مردی نہیں کہلاتی، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے دین کبھی نہیں پھیلتا۔ آپ فرماتے ہوتے ہیں کرنے کو بہت کچھ تھا مگر طے صرف یہی پایا، ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے۔ بھائی پیار بانٹو، خوشیاں بانٹو، محبتیں بانٹو، مسکراہٹیں بانٹو، تمہارا رویہ لوگوں کو دین کے قریب کر دے گا۔ مصعب بن عمیر کہتا ہے میں نے پیار کے ساتھ ان کو بتایا اسلام اس چیز کا نام ہے۔ تو جب میں نے اپنی بات مکمل کی تو میری بات سن کر
سعد بن ابی وقاص کا چہرہ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے یار تیرے لہجے میں کتنی مٹھاس، تیرا رویہ کتنا خوبصورت ہے، لگتا ہے جتنے پیارے تم ہو تمہارا دین اس سے بھی زیادہ پیارا ہوگا، اور تیرے نرم لہجے سے مجھے سمجھ چل گئی ہے کہ مجھے اس سید نے یہاں کیوں بھیجا ہے، جا اپنے پیغمبر سے کہنا میں بھی اس محمد کا امتی ہوں۔ یار تبلیغ اس انداز سے کریں، لوگوں کو پیار سے محبت سے قریب کرنے کی کوشش کریں تو لوگ قریب آتے ہیں۔ ہم لوگ چونکہ ایک مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیں، صحابہ نے جو ہمیں دیا اپنے کردار سے وہ یہ تھا، کسی سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے تو اس کا جوتا اٹھائیں، وہ گاڑی سے نکلے تو دروازہ کھولیں، کھانا اچھا کھلائیں، گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈال دیں، پروٹوکول دیں۔ یہ محبت کے روپ ہیں، شکل ہے، محبت کے انداز ضرور ہیں، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اگر کسی سے آپ کو محبت ہو تو محبت یہ ہے کہ اس کے مشن سے محبت کریں، اس کی فکر سے محبت۔ اچھا آپ کا جو بڑا قریبی ہو، محبوب ہو، مرشد ہو، رہنما ہو، لیڈر ہو، قائد ہو، استاد ہو، باپ ہو، جو آپ کی محبتوں کا مرکز و محور ہے، تو وہ اگر ناراض ہو جائے تو اس کو منانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جا کے ان کے پاؤں پکڑ لیں، اگر وہ نہیں مانتا 2-3 سفارشیں ڈال لیں، نہیں، یہ ڈھونڈیں، یہ تلاش کریں کہ اس کی ناراضگی کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہو۔ اگر کسی کام کے کرنے سے وہ ناراض ہوا، اپنی زندگی سے اس کام کو ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ اگر کسی کام کے نہ کرنے سے وہ ناراض ہے تو اس کام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو وہ سفارش کے بغیر ہی راضی ہو جائے گا، چونکہ اس کے مشن سے۔ میرے استاد گرامی نے کسی دور میں ہمیں بات بتائی تھی، فرماتے ہوتے تھے میں مرنے کے بعد بھی بزم وفا میں زندہ ہوں۔ توجہ کرنا، میں مرنے کے بعد بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ صحابہ سے بڑھ کر حضور سے کون پیار کرے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، حضور فرماتے ہیں یا ابا ہریرہ زرنی غباً تزدد حباً، یار کبھی کبھی ملا کر، ہمیشہ یہاں بیٹھے رہتے ہو، وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ تو ابو ہریرہ اٹھ کے وہاں سے باہر جانے کے لیے جب نکلے تو ستون کی اوٹ میں آئے، حضور کا چہرہ اوجل ہو گیا، پلٹ کے واپس آ گئے، عرض کی حضور میرے سے تو اتنی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی، اتنا پیار کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن جاؤ، ابو ہریرہ کی قبر آپ کو مدینے میں نہیں ملے گی۔ وہ ابو ایوب انصاری جو خوشیوں سے اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا امروز شاہ شاہ مہمان شدست تمہارا، جبریل باملائک دربان شدست تمہارا، لوگوں دیکھو شہنشاہوں کا شہنشاہ آج میرے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل فرشتوں کا دستہ لیے میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ ان سے زیادہ پیار ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی قبر بھی آپ کو مدینے میں نہیں ملے گی۔ اور میاں وہ سمجھتے تھے کہ حضور کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے ہم قبر کے مجاور بن جائیں، یہاں وہاں ڈیرا ڈال لیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے جو پیغام حضور لائے تھے، جو مشن میرے حضور نے دیا تھا، پوری دنیا کے اندر اسے پھیلا دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں بتایا، صحابہ کے عمل نے ہمیں بتایا کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو آئیے میں اور آپ بھی اگر کسی شخصیت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مشن سے محبت کریں، اس کی فکر سے محبت کریں، اس کے جب وہ نظریے سے محبت کریں، تو یہ محبت ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کی پرخلوص آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں قبلہ جی نے جو مشن دیا، ہمارے کندھوں پہ جو بوجھ ڈالا، چونکہ آج میں مبلغ یا ڈاکٹر صاحب مبلغ تو ہیں ہی، لیکن وہ مشن جو ہمیں دیا گیا تھا وہ آپ سب کو سونپا گیا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ جڑنے والا ہر شخص مبلغ ہے بتوفیق الہی۔ تو میں ایک آپ کو پیغام دینے کے بعد اپنی گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ حافظ آباد میں جو چیزیں اب تک ہم نے جاری رکھی ہیں اللہ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کے تعاون اور آپ کی محبت سے، ایک تو ہمارے جو دوست ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہر ہفتے کو پیر والے دن مغرب تا عشاء مختلف گھروں کے اندر محفل نور کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں ہمیں حدیث بھی سننے کو ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہمارے دل بھی صاف ہوتے ہیں
زبانیں پہ اللہ کے ذکر سے تار ہوتی ہیں، تو ہفتہ وار محفل نور اللہ کے فضل سے اور آپ کی محبتوں سے آج بھی جاری ہے۔ دوست احباب اپنے اپنے گھروں کے اندر ہر پیر کو مغرب تا عشاء کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر، یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ دوسرا، درس قرآن ہمارا تقریباً 20 کے لگ بھگ ہمارے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ حافظ آباد کے یونٹ ہیں جہاں ہمارا درس قرآن کا سلسلہ آج بھی اللہ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ یہ محض آپ کی محبت ہے اور قرآن سے دوستی کا ایک ثبوت ہے جو آپ لوگوں کی محبتوں سے ہے۔ نمبر 3 جو آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے، چونکہ یہ تبلیغ تو الحمدللہ اب لائیو بھی سنتے ہیں، میڈیا پر بھی سن لیتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے تعلیمی ادارہ۔ تو آپ کی محبتوں اور دعاؤں کا صدقہ درس قرآن کے فیضان سے اللہ نے ہمیں حافظ آباد جی ٹی روڈ کے اوپر 9 کنال 17 مرلے جگہ عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بھی دیے ہیں جو تعاون کرنے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ قبلہ جی تشریف لانے والے ہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ کی محبتوں سے، آپ کی دعاؤں سے اس کے سنگ بنیاد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم وہ سیٹ اپ مینیج کرنے جا رہے ہیں، المصطفیٰ اسلامک سنٹر۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جلد پایا تکمیل تک پہنچائے، اور بہت سارے لوگ وہاں سے قرآن پاک اور حدیث رسول کے فیض سے مستفیض ہوں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ سیکیورٹی کے لیے العقاب انٹرنیشنل کے تقریباً 18 سے 20 نوجوان کبھی بھی مرکز میں کوئی پروگرام ہو تو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس وقت ہو، وہ العقاب انٹرنیشنل کی ہمارے شعبے کو جوائن کرنا چاہے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ کرے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چندہ باکس ہوتے ہیں اپنا سیٹ اپ چلانے کے لیے، تو ہمارے جو مشتاق بھائی ہیں وہ ان کو مینیج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے۔ تو اگر کوئی بندہ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ تعاون کرنا چاہے اپنی خدمات، چونکہ یہ چندہ باکس کا سارا فنڈ مرکز میں جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے کسی بھی صورت فنڈ دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ چندہ باکس لے جائیں، اپنے گھروں میں رکھ لیں، جہاں اپنے بچوں کو صبح سکول جانے کے لیے 20 روپے دیتے ہیں تو اپنی محبت سے 20 روپے اس کے اندر بھی ڈال دیا کریں، تو آپ کے وہ تھوڑے تھوڑے مہینے کے بعد زیادہ ہو جاتے ہیں اور قطرے قطرے سے سمندر بن جاتا ہے۔ تو تھوڑی توجہ کر کے، بار بار کہنے سے میں بھی سبکی محسوس کرتا ہوں تو میں اچھا نہیں سمجھتا، تو دوست خود اپنی خدمات پیش کریں، کوئی دکاندار ہے دکان پہ رکھ لے، کوئی تعلق والا ہے اس کے پاس رکھوا دیں، یہ ایک تعاون کرنے کا اچھا طریقہ ہے، تو اس پہ ضرور غور و فکر کریں۔ گزشتہ ہم نے تذکرے میرے حضور کے نام سے یہاں ایک پروگرام کیا، آپ لوگوں نے سنا، آپ کی کیفیت تو میں نہیں سمجھ سکتا، وہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں ابھی تک بھی اس تذکرے میرے حضور کے عنوان کے پروگرام کا آج بھی نشہ محسوس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی محبتوں سے اور اتنی کرم نوازیوں سے ہمیں محظوظ کیا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف جگہ پہ مصطفی اجتماع انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتائیں گے، ہماری قافلہ سازی الحمدللہ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ جتنے بھی گزشتہ سال ہم یہاں سے 18 گاڑیاں لے کر گئے تھے۔ میں آپ لوگوں کی محنت سے توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مرتبہ 30 سے زیادہ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ 30 سے زیادہ گاڑیاں ہو جائیں گی؟ یعنی جتنے حلقہ جات میں پورا سال ہم نے ٹائم دیا ہے اور لوگوں کے ساتھ جب وہ تعاون کیا، محبت کی، پیار کیا، تقاضا تو ہے کہ حافظ آباد سے 30 گاڑیاں کوئی زیادہ نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کہہ کہ ایک بار میرے دل کی ڈھارس بندائیں کہ انشاءاللہ 30 سے زیادہ گاڑیاں جائیں گے، مصطفی اجتماع پہ 30 سے زیادہ گاڑیاں انشاءاللہ جائیں گی۔ جہاں سے ایک گاڑی گئی تھی انشاءاللہ آئندہ کم از کم 2 ضرور جائیں گے اس سال مصطفی اجتماع پہ۔ اللہ آپ لوگوں کی محبت سلامت رکھے، جو میری زبان سے ٹیڑے میڑے جملے نکلے اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ اپنے نورانی کلمات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔